کا فرمانا ہے من سنّا سنتن حسنتن فلہو اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ من سنّا سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا و وزر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ جو آدمی کو اچھا کام شروع کرے گا اس کام کے شروع کرنے کا بھی اس کو ثواب ہوگا، بعد میں جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس سب کا ثواب کلیکٹ کر کے جتنا عمل کرنے والوں کا ثواب بنے گا، عمل کرنے والوں کو ثواب الگ دیا جائے گا، لیکن جس نے وہ کام پہلی مرتبہ شروع کیا تھا یہ سارا ثواب اس آدمی کو جائے گا جس آدمی نے وہ کام شروع کیا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت ہے، واقعہ یہ ہوا مسجد نبوی میں ایک خستہ حال شخص آ پہنچا تو سرکار نے چاہا اس کی مالی مدد ہو، اور جمعے والے دن اس کو فرمایا سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ۔ وہ سید بدر حسین شاہ صاحب گیلانی کو بھی ایک دن کسی جمعے میں ادھر جمعہ پڑھانے جاتے تھے تو انہوں نے آ کر ان کی موجودگی میں نماز پڑھنی شروع کر دی، تو انہوں نے کہا اگر خطیب ممبر پر بیٹھا ہوا تو کوئی کسی نماز کی نیت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ جب ان کے سامنے پیش ہوئی بات تو یہ بات بخاری شریف میں جب میں ان کو بخاری پڑھائی تھی تو اس پر میں نے نوٹ لکھوائے تھے، وہ نوٹ اصلی ان کے پاس آج تک موجود ہے۔ ان کا وہ ایک عذر تھا، ایک صحابی تھے، بدحال تھے، مالی مدد سرکار فرمانا چاہتے تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہر ایک آدمی کو کہیں گے اس کا حال دیکھو، کہا کھڑے ہو کر تم نماز پڑھو، تاکہ تمہارے پھٹے ہوئے کپڑے سارے دیکھیں۔ سب نے دیکھے، کسی نے ایک تھیلا پر امداد نہ کی۔ اب جناب اس سلسلے میں سرکار کو یہ بات بڑی گران گزری کہ ایک آدمی اتنا خستحال ہے، مسلمان ہے، کتنے دور سے آیا ہے، اس کی مدد کسی نے نہیں کی۔ معلومات سرکار کی مجالس میں غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ہر لوگوں کو کچھ نہ کچھ خدمات پیش کی جاتی ہے، نہ کرنے پر سرکار کو گران گزرتی۔ سرکار کے چہرے پر گرانی کے آثار دیکھ کے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی سنائی بات نہیں کرتا، خود پڑھائی ہے مسلم شریف کے مدرسے گئے اور اشرفیوں کی سونے کی ایک تھیلی لے آئے، لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ جب انہوں نے یہ کام دیکھا تو صحابہ اٹھ کے اپنی اپنی توفیق کے مطابق پیسے لانے لگے۔ اس آدمی کی غربت ایک لمحے بھر میں رب نے دور کر دیا۔ سرکار نے اس موقع پر فرمایا کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی رائے مولا میں دیا کرے گا تو یہ جریر بن عبداللہ بجلی کی جو سنت ہے اس جریر کو الگ ثواب ملے گا ان دینے والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء عقائد کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں ساری امت میں سب سے بڑا درجہ خدیج الکبریٰ کا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیج الکبریٰ نے پڑھا، سب سے مالی خدمت جناب خدیج الکبریٰ نے کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس کے تحت علامہ فخر الدین رازی جن کا سن وفات 606 ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر تفسیر کبیر کے اندر لکھا، 32 جلدوں کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی محفل میں موجود تھے اور سرکار دو عالم السلام صحابہ کا دورہ کر کے تشریف لائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر صحت ٹھیک ہو، حالات اچھے ہوں تو اپنے غلاموں کی خبر گیری کرنا یہ بھی سرکار کے سرکار کے چہرے پر کچھ تقدر کے آثار ہیں، انہیں غمگین ہونے کے آثار ہیں۔ جناب سیدہ چونکہ عمر میں بڑی تھیں، وہ سرکار کی ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے پوچھتے کیوں پریشان ہیں، یعنی کس قدر ان کی سائیکالوجی کام کرتی ہے کہ سرکار کا چہرہ دیکھ کے ہی فیصلہ کر لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ 6 سال نبوت ہے، یہ قید سالی تھی مکے میں، تو جو آپ کے غلاموں میں مسلمان تھے زیادہ تر خاندان غلاموں کے لوگ تھے، تو ان کی حالت بڑی خستہ تھی، تو سرکار فرماتے میں اپنے غلاموں کو دیکھ کے آیا ہوں
ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، رہنے کا مکان نہیں، نانے جبھی کو ترس رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ننگے دیکھ کے آئے، تو طبیعت میری بہت خراب ہے۔ تو حضرت جناب سیدہ سے فرماتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں انہیں دوں، پیسے تیرے ہیں، اگر تیرے پیسے میں دے دوں تو تجھ سے شرم آتی ہے، اور اگر ان کی کچھ مدد نہ کروں تو مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ حضرت جناب سیدہ فرماتی ہیں آپ تشریف رکھیں، اندر سے آپ نے اشرفیوں کے توڑے لالا کے رکھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، صحابہ کی دوسری جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنا ڈھیر بڑا ہو گیا کہ میں باقی صحابہ کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک اشرفی میں 15 درہم ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس تاریخ مسلمان ہوئے 40,000 درہم کل آپ کی مالیت تھی، لیکن وہ جو اشرفیوں کے ڈھیر ہیں وہ تو کئی کروڑ درہم بنتا ہے۔ وہ لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رب کریم نے اس پر تبصرہ کیا، وہ وجدک عائلا فاغنا، اے پیارے تجھے اللہ نے حاجت مند پایا، بے نیاز گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ اور لوگوں کے ایمان لانے کی تاریخ میں کئی لوگوں نے ذاتی تعصبات کی بنیاد پر تاریخ کو بگاڑا سکھاڑا ہے، لیکن جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے سب سے پہلا مسلمان ہونے میں عالم اسلام کے کسی شخص کو اختلاف نہیں، تو پھر اس معنی میں وہ اس کے بانی ہوئے، اسلام لانے کے بانی جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ ہوئیں، اور پھر جو قیامت تک ایمان لائے اس کے ٹیچر حضرت سیدہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کی روایت ہے، تفسیر کبیر ہے جو تمام عالم اسلام کی معنوی تفسیر ہے، صرف اس تفسیر میں نہیں 1 درجن سے باقی زیادہ دوسری تفاسیر نے بھی یہی واقعہ لکھا ہے، تجھے حاجت مند پایا اور بے نیاز کر دیا۔ اس سے ایک کریڈٹ خواتین کو جاتا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت بھی عورت نے پائی، جتنی اس وقت ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے یہ بشارت کی بحث ہے کہ اسلام کی بنیاد نبی کے بعد جو رکھی ہے وہ ہم نے رکھی ہے۔ آج بھی مسلمان بیٹیوں کو اس کا احساس ذمہ داری ہونا چاہیے اور اپنے کردار پر دھیان کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں جب دیکھتا ہوں ہمارے دوست بے تحاشا ہمارے مشن کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کی بات کی 61,000 پاؤنڈ ہوا، 65,000 پاؤنڈ۔ جب میں آیا ہوں پاکستان سے تو اس نے صابر شاہ صاحب گیلانی سے پوچھا، ان کا کل 11,000 پاؤنڈ ہوئے، تو میں تو کئی دن تک ویسے دوائیوں کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اس پریشانی کے جملے نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں سو نہیں سکا۔ لیکن جب ہمارے دوستوں نے قربانیاں کی ہیں تو پھر میں یہ بات سمجھنے پر مجبور ہوا، یہ انہی لوگوں نے قربانیاں کی ہیں جن کے گھروں کی خاتونیں ہمیں اپنا باپ سمجھتی ہیں۔ جو خواتین ہم سے متفق نہیں ہیں ان کے گھر کے مرد ہماری کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ 65,000 روپیہ اگر پورے ملک میں پیٹ کے مر جائیں تو 65,000 پاؤنڈ نہیں بنتا، تو ہم نے کوئی زیادہ اپیل بھی نہیں کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی سٹیج پر ملتا رہا وہ کچھ نہ کچھ خدمت بھی پیش کرتا رہا، تو یہ اس کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ سب سے پہلے ایمان لانا یہ بھی عورت کا کارنامہ، اور سب سے پہلے مالی مدد کرنا یہ بھی عورت کا کارنامہ، اور سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ
حضرت سمیہ پہلی شہیدہ بھی اسلام میں وہ ہے. بڑے ظلم و ستم کے ساتھ ابو جہل نے آپ کو شہید کیا تھا، لیکن باڈی چر جانے کے وقت بھی ان کا اس بات کے گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری بیٹیوں کے لیے یہ بشارت کی اور خوشخبری کی بات ہے کہ ان کی نو انسانی میں خواتین نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں. بہرحال حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 پاؤنڈ جو دیا تھا وہ ٹلی کے جو مرکزی مسجد تھی، کافی بڑی مسجد تھی، کبھی وہ وہاں ایک مرتبہ تقریر کے لیے بھی گیا تھا. اب وہ مسمار ہوئی تھی، اس کے بلے کچھ نہیں تھا. ایک کونے میں ایک چپل سا انہوں نے ڈالا ہوا تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے وہ میں نے اسٹیمپ بھی لکھا تھا اور ان دوستوں کو میں نے تختی بھی ماربل کی، میں نے جتنی مسجدوں کو پیسے دیے تھے وہ تختیاں بھی سنگ مرمر کی وہاں سے پنڈی سے بنوا کے، وہ اپنے جو پیسے دیے تھے اس کے علاوہ تختیاں بھی میں نے اپنے پیسوں کی دی تھی. اور پورے ملک میں جو دورہ کیا تھا پہاڑی علاقے میں ڈیزل بھی اپنے پیسوں کا ڈالا تھا. اور کسی مذہبی پیشوا کے پاس ہم نہیں ٹھہرے تھے، ہم جا کر کے ہوٹلوں میں ٹھہرے اور وہ سارا خرچہ بھی میں نے کیا تھا. اللہ اور اس میں بڑا مرکزی کردار ہے. وہاں سے ہم نے وہ کام شروع کیا تھا. پہلے جو فنڈنگ کی تھی وہ ٹولی والی مسجد کو کی تھی. پھر اس کے بعد جتنی بھی مرکزی مسجدیں تھیں ملک کے اندر، جتنے بڑے بڑے شہروں کی، ہر بڑی مسجد کو 10,000 پاؤنڈ پیش کیا تھا. اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ دیے تھے. پہلے یہ ایک یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانا کہ مولا کریم میرے پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو، پیچھے وہی ذکر کرے گا جس کے سامنے سچ مجھ کو آپ نے کی. سبحان اللہ. ممکن ہے میرا ہاتھ چومنے والا ہاتھ بھی چوم لے، 2 گالیاں بھی دے دے، لیکن میری غیر حاضری میں اسی صورت میں مجھے اچھا کہے گا جب سچ مجھ اس کے سامنے کوئی میری اچھائی ہوگی. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین ان کا بیعت جو تھی مجدد علی پوری رحمۃ اللہ ہے، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب، اس وقت خدا کی زمین پر یہ 3 سید جو تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری، خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی اور حضرت پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری، یہ تینوں سید خدا کی زمین پر انسانیت کی کریم تھے. بڑے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ان سے بیعت کی. ان کے مرید خاص تھے اور مرتے دم تک اپنے پیر کے ساتھ عقیدت کا جو لیول تھا اس کو مینٹین کیا. ان کے سارے بچے میرے مرید ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. سخاوت اور وفا اور ہمارے سانسوں کے ساتھ ملا کے سانس رہنا اپنے باپ کی تعلیم کے مطابق ان کی جاری ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں صحت مند ہوتا تو شاید میں اور باتیں، میرے دماغ میں ابل کے باتیں بہت آ رہی ہیں، لیکن مجھے مجبوری ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. کئی راتیں مجھے جاگتے ہوئے گزر گئی ہیں. وہ جو دعائیں وغیرہ دی ہیں انہوں نے، وہ غالباً جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی دعائیں ایسے دیتے ہیں وہ خشک ہوتی ہیں، یہ کہ نیند نہیں آتی. تو آج بھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں شاید بہت لیٹ ہو گیا ہوں. جب آتے میں نے ایک نعت خود بھی سن لی اور اس کے بعد ایک نعت میری موجودگی میں نئی بھی پڑھا لی گئی. مجھے تسکین ہوگی میں لیٹ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے آل اولاد کو، ان کے بہو بیٹیوں کو، اور چودھری محمد رمضان میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اپنے نانا ابو کے وفات سے غم زدہ ہوا ہے. یہ ان کا ذکر جب بھی کبھی کرتا تھا جیسے معصوم بچے باپ کے بچھوڑے کو محسوس کرتے ہیں، اس طرح یہ محسوس کیا کرتا تھا. الحمدللہ اس بچے میں بھی سخاوت کا رنگ وہ اپنے نانے والا ہے. ہر مہینے لیسٹر میں دین کا کام کرتا ہے، 11ویں پکاتا ہے. علاقے بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں. ایک آنا کسی سے چندہ نہیں لیتا، سارے پیسے اپنے پاس سے خرچ کر کے دین کا پیغام پہنچاتا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس کو نرینہ، صالح، طویل العمر، سعادت مند اولاد، اور حاجی صاحب کا صاحبزادہ ہے محبوب احمد، اس کے گھر بھی نرینہ اولاد نہیں ہے. دعا کرو اللہ ان دونوں بچوں کو اپنی بارگاہ سے صالح، نرینہ، سعادت مند اور کثیر اولاد. اور آج کے اس اجتماع میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں